میں قربان جاواں اے قرآن پاک دا اثر ہے، اے قرآن دا مرتبہ ہے تورات انجیل زبور بھی پر قرآن دا شان وکھرائے ہے تورات زبور انجیل بھی پر وکھرا شان قرآن دائے رب چایا اے ذمہ حفاظتاں دا ہے فیصلہ رب رحمان دائے تورات زبور انجیل بھی ہے پر وکھرا شان قرآن دائے رب چایا اے ذمہ حفاظتاں دا اے فیصلہ رب رحمان دائے جڑے پیار اے دے نال پاگے نے سو رب دیو جگ اتے چھا گئے نے جڑے پیار اے دے نال پاگے نے سو رب دیو جگ اتے چھا گئے نے انہا شان بلند پائیے نالے مرتبہ پاری قرآن دائے تورات زبور انجیل بھی پر وکھرا شان قرآن دائے میں قربان جاواں انہوں نے قرآن سنیا قاری قرآن بننا ہر والد کی خواہش ہوتی ہے، تمام والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ پی ایچ ڈی کرے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے اور ڈھیروں پیسے لے کر آئے، لیکن خوش نصیب ہیں وہ والدین جو اپنے بچوں کو اپنے دل پر پتھر رکھ کر، اپنے جگرے پر پتھر رکھ کر اپنے بچے کو مدرسے کے اندر اپنے سے جدا کر کے، سینکڑوں میل دور کر کے اور مہینے مہینے دو مہینے کی جدائی کو برداشت کر کے، حتیٰ کہ سال کی بھی جدائی کو برداشت کر کے قرآن مجید کا علم عطا کرواتے ہیں، تو یہ اس سے بڑی سعادت کی اور کوئی بات نہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ مولوی کیا کرتے ہیں اور کیا پایا، میں کہتا ہوں قرآن مجید سے بڑھ کر دنیا کائنات کے اندر اور کوئی علم بھی نہیں، کوئی دولت بھی نہیں، کوئی جاگیر بھی نہیں، کوئی بنگلہ نہیں، جس کے پاس قرآن مجید موجود ہے دنیا کائنات کے جتنے مرضی جاگیردار آ جائیں، MNA آ جائیں، MP آ جائیں، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، صدر بھی آ جائے، اس قاری قرآن کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کرے گا، اس سے پہلے وہ نہ تکبیر کہہ سکتا ہے، نہ رکوع کر سکتا ہے، نہ سجدہ کر سکتا ہے۔ یہ ہے قاری قرآن کی شان، یہ ہے حافظ قرآن کی شان، یہ ہے عالم کی شان، اور یہ ہمیں علماء نے دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنی اولاد کو اس قرآن کے ساتھ وابستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح احباب دل کے اندر سوچ رہے ہوں گے کہ آج اس جگہ پر ہمارا بچہ کھڑا ہوتا اور اظہار تشکر بیان کرتا، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو اسی طرح ہی پھیر کر سارے بھائی اپنے ایک ایک بیٹے کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیں، اللہ کے دین کے لیے وقف کریں اور قرآن مجید کے لیے وقف کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بھی دے اور ہماری اولاد کو نیک اور صالح بھی بنائے، قرآن مجید کا حافظ اور قاری بھی بنائے اور قرآن مجید کا صحیح معنوں کے اندر تبلیغ کرنے والا بھی بنائے۔ اب بلا تاخیر میں پروگرام کے بارے میں بتاتا چلوں، ابھی انشاءاللہ العزیز بلا تاخیر حضرت قاری صاحب کا خطاب ہوگا، اس کے متصل ہی بعد جن بچوں نے ادھر مسجد کے اندر 1.5 سال کے اندر ناظرہ قرآن مجید مکمل کیا ہے ان کے اندر انعامات تقسیم ہوں گے، اس کے فوری بعد ہی کر سب دعا فرمائیں گے، اور دعا کے فوری بعد آپ تمام احباب کے لیے کھانے کا معقول انتظام ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ بلند کے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ جی جو جہاں سے بھی آئے ہیں، دسوئے سے تشریف لے کے آئے ہیں، قاری صاحب کے مہمان اور قاری صاحب کے عزیز و اقربا بھی ہیں، ان کا بھی میں تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ حضرت قاری عبداللہ ساجد شیخو بری صاحب حافظہ اللہ، ان کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں، انہوں نے قیمتی لمحات سے وقت نکالا۔ اسی طرح ہماری جماعت کے سرمایہ اور حلقے کے امیر حضرت قاری خالد محمود امرسری صاحب، قاری عبدالحفیظ محمدی صاحب، دور دراز سے جو ساتھی بھی آئے ہیں، میری آنکھوں کا تارہ ہیں، وہ سر کا جھومر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ احباب کا آنا اپنی بارگاہ بلند کے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ سب کو اہلاً و سہلا و مرحبا، موسٹ ویلکم، جی آیانو بخیر راگلے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں بلبل قرآن، واعظ خوشالحال، مقرر شیریں بیان، داعی کتاب و سنت حضرت مولانا قاری عبداللہ ساجد صاحب شیخو پوری صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعا، کہ وہ ہمیں تاثیر قرآن کے حوالے سے ہمارے کانوں کی سماعت قرآن و حدیث کو بنائے
بنائیں حضرت مولانا قاری عبداللہ ساجد شیخ پوری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد یا ایہا الناس ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات بڑی بابرکت مجلس ہے، ایمانی اور روحانی محفل ہے جو کہ اللہ پاک دے قرآن نو مکمل پڑھ لین دی خوشی دے اندر انعقاد پذیر ہے۔
اللہ پاک قرآن پاک سنان والے محترم حافظ حماد الرحمان صاحب اور تسی تمام قرآن پاک نو سن والے اللہ پاک سب دی اس نیکی نو قبول فرمائے اور اللہ پاک قرآن پاک نو قیامت والے دن ساڑھے سارے واسطے شفاعت دا ذریعہ بنائے. کیا دو آمین. پریشان نہ ہو، میں انشاءاللہ اپنی بات جلدی ختم کر دیاں گا. اس واسطے جتنی دیر بیٹھنا ہے محبت دے نال، پیار دے نال اور بیداری دے نال. گوڑے گوڑے چھڑ دیو، سستی دا مظاہرہ نہ کرو، پوری توجہ دے نال اور دھیان دے نال. ماشاءاللہ قاری صاحب نے جو قرآن پاک دی منزل مکمل سنائی ہے، یہ انہاں دے اعزاز دے اندر، انہاں دی تکریم دے اندر اس تقریب دا انعقاد ہے. اللہ پاک محترم حافظ صاحب انہاں دیاں محنتاں قبول فرمائے. اللہ پاک انہاں اپنے والدین واسطے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. مبارکباد پیش کرنے اسی قاری صاحب نو بھی، انہاں دے والدین اور عزیز و اقربا نو بھی اللہ پاک اے محنتاں اور محبتاں قبول فرمائے. برادر محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری خالد محمود عمر سری صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہاں دا حکم میں حاضر خدمت اور برادر محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری ارسلان بشیر صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہاں دی محبت پیار اللہ قبول فرمائے. محترم جناب حضرت مولانا عبدالحفیظ محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے نے، اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے. اور اللہ پاک تہاڈا سارے دا بھی ہونا، اس مجلس دے اندر شریک ہونا اللہ اپنی رحمت دے نال قبول فرمائے. قرآن پاک نو پڑھنا، قرات کرنا، قرآن پاک نو پڑھنا یہ کوئی معمولی عمل نہیں. اگر اسی آج قرآن پاک نو پڑھنے ہیں، قرآن پاک نو سننے ہیں، یہ کوئی معمولی عمل نہیں. یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ دے ہر نیک بندے نے اس عمل نو کیتا ہے. یعنی جتنے علماء کرام نے سارے قرآن پاک پڑھنے والے، جتنے محدثین نے سارے قرآن پاک پڑھنے والے، جتنے اولیاء نے سب دی سنت قرآن پاک نو پڑھنا، اہل بیت دی سنت قرآن پاک نو پڑھنا، صحابہ کرام دی سنت قرآن پاک نو پڑھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت قرآن پاک دی تلاوت کرنا، سیدنا جبریل امین دی سنت اور قرآن پاک دی تلاوت کرنا رب دی سنت. اتنا بڑا عمل ہے. قرآن پاک دی تلاوت اللہ نے کیتی ہے، جبریل نے کیتی ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیتی، ہر صحابی نے کیتی، اہل بیت نے کیتی، محدثین، اولیاء اعظام، تمام اللہ دے نیک بندے اس عمل نو کر دے رہے، قرآن پاک دی تلاوت کر دے رہے. اس واسطے جدو قرآن پاک پڑھو اپنے ذہن دے اندر ایک تصور لے آیا کرو کہ اسی جڑی کلام اپنی زبان تو پڑھ رہے ہیں یہ کوئی معمولی کلام نہیں، اے الفاظ اللہ پاک نے بھی پڑھے اور اے الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھے نے. جڑے الفاظ اسی پڑھ رہے ہیں کیونکہ کسے ایک زیر زبردہ بھی وعدہ کاٹا ہو سکتا، سیم اوہی الفاظ نے
جو اللہ پاک نے پڑھے نے اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان تو تلاوت کیتے نے جو اے پڑھیا کرو تصور ذہن چ رکھیا کرو اور اپنے آپ نو خوش نصیب سمجھیا کرو کہ اسی او خوش نصیب لوگ ہاں کہ سیم جڑے الفاظ سارے جہانہ دے سردار نے اپنی زبان تو پڑھے نے اوہو الفاظ اسی پڑھ رہے ہیں قرآن پاک دی تلاوت کرنا اللہ پاک دے نیک بندیاں دی اور رب دی جبریل دی نبی پاک دی سنت ہے میں اپنے کولوں گل نہیں کر دیتی بلکہ انہاں ساریاں باتاں دے دلائل نے قرآن پاک نو پڑھنا اللہ دی سنت ہے اجرا عمل کیتا نا قاری صاحب نے قرآن پاک پڑھیا قرآن پاک نو پڑھنا تلاوت کرنا اللہ دی سنت ہے کدی سنت ہے اللہ دی سنت ہے کتے لکھیا ہے اللہ پاک نے فرمایا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین اللہ پاک نے فرمایا تلک آیات اللہ اے اللہ پاک دیاں آیات نے نتلوها علیک بالحق اللہ پاک نے فرمایا اسی انہاں دی تلاوت کیتی ہے حق دے نال اللہ پاک دی سنت قرآن دی تلاوت کرنا اللہ پاک نے اس قرآن دی تلاوت کیتی ہے اللہ پاک دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ پاک نے فرمایا ذالک نتلو من الآیات والذکر الحکیم اللہ پاک نے فرمایا یہ قرآن پاک دیاں آیات نے جنہ دی اسی تلاوت کیتی ہے اللہ پاک دے قرآن دا ایک اور مقام اللہ پاک نے فرمایا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیات یؤمنون اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک دی تلاوت کرنا میرا طریقہ ہے اللہ دے قرآن چو پتا لگا قرآن پاک دی تلاوت کرنا اللہ پاک دی سنت ہے اللہ دا طریقہ ہے جڑا بندہ قرآن پاک نو پڑھدا ہے قرآن پاک دی تلاوت کردا ہے وہ اللہ پاک دی سنت تے عمل کردا ہے قرآن پاک دی تلاوت کرنا حضرت جبریل امیر سید الملائکہ فرشتیاں دے سردار حضرت جبریل دی سنت ہے کتھے لکھیا ہے صحیح البخاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانا جبریل یلقاو فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک دی ہر رات میرے کل جبریل آندا سی رمضان المبارک دی ہر رات جبریل آندا سی تے آکے کی کردا سی فیدارسہ القرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال قرآن دا دور کردا سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مل کے حضرت جبریل قرآن پڑھتے سی معلوم کی ہویا صحیح البخاری دی حدیث کہ قرآن پاک دی تلاوت کرنا حضرت جبریل امین دی سنت ہے قرآن پاک دی تلاوت کرنا یہ کوئی معمولی عمل ہے یہ کوئی چھوٹا عمل ہے یہ بڑا عظیم عمل ہے قرآن پاک دی تلاوت کرنا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن
پاک دی تلاوت کرنے والے کتھے لکھے آئے؟ اللہ پاک نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دا طریقہ کیے یتلو علیکم آیاتنا تانوں ساڈیاں ایتاں دی تلاوت کر کے سناوندے نے، تواڈے سامنے ساڈیاں آیات پڑھدے نے۔ اللہ پاک دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ پاک نے فرمایا هو الذی بعث فی الأمین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ پاک دے قرآن دا ایک اور مقام اللہ پاک نے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ پاک دے قرآن دا ایک اور مقام اللہ پاک نے فرمایا میں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بھیجیا ہی اس واسطے میں نبی پاک دی کائنات تے آمد دا مقصد ہی اے ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا سن ذرا اللہ دا قرآن تے آنال اللہ پاک نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب نبی دی کائنات آمد دا مقصد یہ سی کہ یتلو علیہم آیاتہ لوکانو اللہ دا قرآن پڑھ پڑھ کے سناوے۔ اللہ پاک دے قرآن دیاں آیات پڑھے، قرآن دی تلاوت کرے۔ اللہ پاک دے قرآن چو ثابت ہویا کہ قرآن پاک دی تلاوت کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی سنت ہے۔ قرآن پاک دی تلاوت اللہ نے کیتی ہے، حضرت جبریل نے کیتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیتی ہے، سارے صحابہ نے بھی بولو ساریاں صحابیات نے بھی، امہات المومنین نے بھی قرآن دی تلاوت، اہل بیت نے قرآن دی تلاوت، تمام تابعین تبع تابعین محدثین علماء کرام اولیاء اعظام اج تک دے جتنے نیک پاک لوگ نے ساریاں نے قرآن پاک دی تلاوت قرآن پاک دی تلاوت ہر ایک نے کیتی ہے۔ ہن سننا تے آنال جڑا بندہ قرآن پاک دی تلاوت کردا ہے پہلی گل تے کہ بڑا عظیم عمل کردا ہے، بہت بڑا عمل کردا ہے، او عمل کردا ہے جڑا نبی پاک نے کیتا ہے تے رب نے کیتا ہے۔ ہن اگلی گل سنو دھیان نال، جیڑا بندہ اے عمل کردا ہے اونوں اے عمل کرن دے بدلے ملدا کی ہے؟ جڑا بندہ ایڈا وڈا عمل کرتا ہے، اتنا عظیم عمل کرتا ہے کہ جڑے ورگا کائنات عمل ہی کوئی نہیں، انہوں لبدا کی ہے، انہوں ملدا کی
ہے آجے توجہ تسی بھی قرآن پاک پڑھ دے ہو نا تلاوت کر دے ہو نا اتنا عظیم عمل کر دے ہو تے اے تے پتہ لگنا چاہیے تھا بھی اتنا عظیم عمل کرنل ملتا کی ہے اللہ پاک نے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ اللہ پاک نے فرمایا سن ذرا دھیان نال قرآن پاک پڑھن نال قرآن پاک دی تلاوت کرن نال ملدا کیے اجر کیے ثواب کیے بدلہ کیے انعام کیے سننا دھیان نال اللہ پاک نے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ اللہ پاک نے فرمایا بے شک او لوگ جو اللہ پاک دے قرآن دی تلاوت کر دینے جڑے اللہ پاک دے قرآن نو پڑھ دینے انہاں نو کی ملتا ہے انہاں دا اجر و ثواب کیے اگے اللہ پاک نے اور بھی عمل بیان کیتے نے اقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیتا اللہ پاک نے اور بھی عمل بیان کیتے نے لیکن میرا استدلال قرآن پاک دی تلاوت ہے میں ادھے بارے بیان کرنا چاہنا اللہ پاک نے فرمایا جڑے بندے قرآن پاک پڑھ دینے قرآن پاک دی تلاوت کر دینے یرجون تجارت لن تبور وہ ایسی تجارت کر دینے جدے وچ نقصان کوئی نہیں ایسا کاروبار کر دینے جدے وچ گھاٹا کوئی نہیں جڑے بندے قرآن پاک دی تلاوت کر دینے قرآن پاک پڑھ دینے انہاں نو فائدہ ہی فائدہ ہے منافع ہی منافع ہے کوئی نقصان نہیں کوئی خسارہ نہیں کوئی کاٹا نہیں یرجونا تجارت لن تبور وہ ایسی تجارت کر دینے جنہیں وچ نقصان ہے ہی نہیں سراسر فائدہ تے منافع ہے یا اللہ کی منافع ہے اللہ کی ملتا ہے اجر کیے ثواب کیے بدلہ کیے انعام کیے اللہ پاک نے فرمایا لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہو غفور شکور اللہ پاک نے فرمایا جڑے بندے قرآن پاک دی تلاوت کر دینے قرآن پڑھ دینے انہوں نے میں کی انعام دینا لیوفیہم اجورہم انہوں نے میں قرآن پاک پڑھن دا پورا پورا اجر عطا کر دینا پوری پوری مزدوری عطا کر دینا پورا پورا ثواب عطا کر دینا جنہ قرآن پاک پڑھن دا ثواب بندا ہے پورا پورا عطا کر دینا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ اللہ پاک نے فرمایا پورا پورا ثواب عطا کر کے وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ اتو میں اپنا کچھ فضل بھی عطا کر دینا قرآن پاک پڑھن نال دو شیواں لب دیا جائے ایک تے اللہ پاک قرآن پاک پڑھن دے بدلے پورا پورا اجر عطا کر دیں دینے لیوفیہم اجورہم اللہ پاک پورا پورا اجر عطا کر دیں دینے تے دوسرے نمبر تے وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ اللہ پاک اپنا فضل بھی عطا کر دیں دینے
گل دی سمجھ آ رہی ہے نا؟ قرآن پاک پڑھن نال دو شیواں لبدیاں نے، ایک اجر تے دوسرا فضل۔ قرآن پاک پڑھن نال دو انعام ملدے نے، ایک اللہ دی طرفوں اجر اور دوسرا فضل۔ دھیان ہے جے، ایک اجر اور ایک فضل۔ جڑا بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے دو انعام، ایک اللہ پاک اجر عطا کر دینے تے دوسرے نمبر تے فضل عطا کر دینے۔ قرآن اچھا یہ تو صاحب معلوم ہو گیا نا قرآن پاک جو کہ قرآن پاک پڑھیا اجر بھی ملتا ہے تے فضل بھی ملتا ہے، یعنی اجر وکری چیز ہے اور فضل اجر کوئی ہو رہے تے فضل کچھ ہو رہے۔ یہ تو پتہ لگ گیا نا قرآن پاک جو بھی یہ دو جیوان ہیں، ایکو چیز نہیں، اجر وکھرا ہے تے فضل بولو۔ میں نے ایک مثال دے دینا تاکہ تانوں گل سمجھ آ جائے بھی اجر وکھرا کینج ہوندہ ہے تے فضل وکھرا کینج ہوندہ ہے۔ کیوں جی بھائی ریاض صاحب، تاکہ گل سمجھ وچ آ جائے۔ کیوں جی شیخ عبدالرشید صاحب ماشاءاللہ کہ وڈیرے ہی ہوندے جاندے ہو کہ خیر اللہ پاک تانوں صحت تندرستی عطا فرمائے، اللہ پاک شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اجر وکھری چیز ہے اور فضل وکھری چیز ہے۔ میں مثال دے دینا۔ اچھا تاڑے بچ کوئی پولیس والا دے نہیں بیٹھا؟ پولیس والا دے نہیں بیٹھا تاڑے؟ پولیس والا دے کوئی نہیں بیٹھا؟ چلو میں کہا جے کوئی بیٹھا تے میں پہلو معذرت کر لوں، کیونکہ مثال دینی ہے نا۔ کوئی بندہ ہوئے نا پولیس ہے، انہوں پوچھو نا یار تو پولیس دے محکمے ویچے ڈیوٹی کرنا ہے، تیری کنے کو تنخواہ ہے؟ وہ کہندہ حافظ جی تنخواہ تے پوری جائیے، انج اتوں فضل بڑا ہو جاتا ہے۔ گل دی سمجھ آئی؟ وہ آدھا تنخواہ تے پوری جائیے انج اتوں فضل بڑا ہو جاندہ ہے۔ کی معلوم ہویا بھی اجر وکھرا ہے تے فضل، تنخواہ وکھری ہے، مزدوری وکھری ہے تے فضل وکھرا ہے۔ یہ تو گل دی سمجھ آ گئی ہے نا بھی اجر کو اور شاید فضل، وہ آنا با اجر مزدوری تنخواہ تے پوری جائیے اونج اتوں فضل بڑا ہو جاندہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جڑے بندے قرآن پاک دی تلاوت کر دینے لیو وفیہم اجورہم، انہوں میں قرآن پاک پڑھن دا پورا اجر عطا کر دینا، اجر دے کے وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اتوں اپنا فضل بھی کر دینا۔ فضل وکھرائے اجر وکھرائے، سننا تیانل فضل کنو کہندے نے تے اجر کنو کہندے نے، سننا تیانل میں وضاحت کر دیا۔ جڑا بندہ قرآن پاک دی تلاوت کردہ ہے پہلے نمبر تے انہوں اجر ملدہ ہے۔ اجر کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لا أقول ألف لام میم حرف بل ألف حرف لام حرف میم حرف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ قرآن پاک دی تلاوت کردہ ہے انہوں قرآن پاک پڑھن دے بدلے ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں مل دیاں نے، ایک حرف دے بدلے کنیاں نیکیاں، ایک حرف دے بدلے کنیاں نیکیاں 10 نیکیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں نہیں کہندہ کہ الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ بل الف حرف لام حرف میم حرف۔ الف وکھرا حرف ہے، لام وکھرا حرف ہے، میم وکھرا حرف ہے، جن نے صرف الف لام میم
پڑھ لیا اللہ پاک انہوں 3 نیکیاں عطا کر دیندے نے قرآن پاک پڑھئے تے ایک حرف دے بدلے کنیاں نیکیاں 10 نیکیاں ایک ہیے اے اجرے ایک ہیے اے اجرے ایک ایک حرفوں 10 نیکیاں نے مل دیاں ہندیاں نے دور جو سیائیاں نے دل دیاں میرے شیخ القرآن خطیب پاکستان مولانا محمد حسین صاحب شہوپری رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس حدیث دا ترجمہ کیتا ہے ایک ایک حرفوں 10 نیکیاں نے مل دیاں ہندیاں نے دور جو سیائیاں نے دل دیاں ویغ ویغ ہورا تینوں جنت دیاں کھل دیاں مولا نے قسمت تیری چنگی بنائی چٹھی اسمانو سرور احمد نو آئیا الف لام میم حرف 3 نے الف لام میم حرف 3 نے شروع قرآن پڑھ دے صاحب یقین نے دسیائے سانو کملی والے امین نے نیکیاں 30 دفتر لکھدا الہیہ چٹھی اسمانو سرور احمد نو آئیا ایک حرف پڑھیا کنیاں نیکیاں بولو 10 ایک ہی ہے لیو وفیہم اجورہم اللہ پاک نے فرمایا جڑا بندہ قرآن پاک دی تلاوت کردہ ہے انہوں میں پورا پورا اجر عطا کر دینا جنہ بھی قرآن پڑھ لے آئے جنی تلاوت کیتی ہے ایک ایک حرف دے بدلے کنیاں نیکیاں ایک ہی ہے اجر ایک ہی ہے جنہ بھی قرآن پڑھو ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں ایک ہی ہے اجر اللہ پاک نے فرمایا لیو وفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہی میں قرآن پاک پڑھنے والے ہوں پورا پورا اجر عطا کر دینا پورا پورا اجر دے کے ویزیدہم من فضلہی اتوں اپنا فضل بھی کر دینا اجر دی سمجھ آگئی ہے نا بھی اجر کی ہے ایک حرف دے بدلے ایک ہی ہے اجر تے فضل کی ہے فضل ہور شاہ ہے 10 فضل کی ہے بولو 10 فضل کی ہے اچھا ہمت کر کے نا ذرا میرے نال ایک چھوٹی جی سورت پڑھ لو پھر میں 10 فضل کی پڑھو گے چھوٹی جی سورت بلا کیڑی سورت قل ہو واللہ کیڑی سورت ہوندی جے سارے پڑھو گے نا میرے نال رل کے سارے نوں ہوندی ہے تانوں آنی ہے تسی کہنا قومی اسمبلی دے ممبر جے پھر تانوں صورت کولو واللہ نہیں آنی کیوں جی تانوں آنی ہے تسی کہنا پارلیمنٹ دے رکن جے یہ تو انہوں نے نہیں ہوتی کیوں جی پاویں رحمان ملک ہوئے پاویں تزاد احسن ہوئے پاویں شباز شریف ہوئے انہوں نے نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا سانوں اللہ دے فضل و کرم نال ہوندی کیونکہ اسی اسمبلی جے نہیں بیٹھے اسی اللہ دے گھر مسجد جو بیٹھے اوندی ہے سارے پڑھو گے نار رل کے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد جے سارے اوندی ہے ایک بار پھر پڑھو کوئی چپ نہ رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد جے 2 بار پڑھ لیجئے تے ایک بار اور ہمت کر لو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے نال رل کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھی جے۔ اللہ پاک نے فرمایا جڑا بندہ قرآن پڑھے انہوں کی ملدا ہے پورا پورا اجر ملدا ہے۔ اجر کیے ایک ایک حرف دے بدلے سورۃ قل ہو اللہ پڑھیے، سورۃ قل ہو اللہ پڑھیا ایک ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں۔ سورۃ قل ہو اللہ دے کنے حرف نے؟ کنے حرف نے؟ سورۃ قل ہو اللہ دے چھوٹی جی سورت ہے، کنے حرف نے؟ بولو نہیں پتا؟ ہائے کیوں شیخ صاحب آپ پہ گن دے ہو، کدی نیکیاں نہیں گنیاں، ثواب نہیں گنیا؟ سورۃ قل ہو اللہ دے کنے چھوٹی جی سورت ہے، کنے حرف نے؟ نہیں پتا؟ نہیں پتا؟ کیوں جی نہیں پتا؟ میں دس دیا، میں خادم ہوں تہاڈا انشاءاللہ۔ نہیں پتا تے تسی فرماؤ نہیں پتا، میں دس دینا، میں کدے واسطے آیا؟ میں اللہ دے فضل و کرم نال قرآن دا خادم، اسلام دا خادم، تہاڈا خادم، ٹھیک ہے نا؟ اسلام والیاں دا خادم، میں تہاڈا خادم خدمتگار۔ میں دسنا سورۃ قل ہو اللہ دے کنے حرف نے؟ سورۃ قل ہو اللہ دے بسم اللہ سمیت 66 حروف نے۔ کنے؟ 66 بسم اللہ سمیت، بسم اللہ دے 19 حروف نے تے بسم اللہ ہر سورت دا حصہ ہے۔ سورت توبہ تو علاوہ بسم اللہ ہر سورت دا حصہ ہے۔ سورۃ قل ہو اللہ دے بسم اللہ سمیت کنے حروف نے؟ کنے؟ 66۔ ہن تسی آکھو گے تسی گن کے آئے ہو گے، کیوں جی؟ تسی آکھو کہ تسی گن کے آئے ہو گے، ہاں میں گن کے آیا، میں گن کے آیا کیونکہ میں نو پتا ہے میں تقریر کرنے واسطے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں نو پتا ہے میرے کو علماء کرام نے ٹائم لیا، تو سارا دن روزہ رکھے آئے، محنتاں مزدوریاں کیتیاں، تھکے ہو، آرام چھڑ کے بستر چھڑ کے، ٹھیک ہے نا؟ سب کچھ قربان کر کے اللہ دے گھر چ میرے سامنے آ کے بہنا ہے تے میں تانوں کچھ دینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں اللہ دے فضل و کرم نال تیاری کر کے آیا، میں انہوں خطیب نہیں ماندا جرا بغیر تیاری تو آگے بہ جائے، میں نہیں انہوں خطیب ماندا۔ خطیب ہوندا ہی ہوے جرا تیاری کر کے آوے، جرا کچھ دے کے جاوے، وہ کہتا خطیب ہے جرا آ کے کھلو جائے تو پھر جب پاویں ادھروں آواز آ جائے تو پاویں ادھروں آواز آ جائے۔ ایک دن نا خانپور دے علاقے رحیم یار خانپور دے علاقے کانفرنس ہی سالانہ تقریراں ہو رہی ہیں، جلسہ ہو رہا ہے، میں نا سٹیج تے بیٹھا سی، ایک مولوی صاحب نے تقریر کر رہے سن، تقریر کر صاحب گل سننا لی خانپور جلسے دے ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے سن تے میں بھی کول ہی بیٹھا تے وہ تقریر کردے کردے مولوی صاحب کہنے لگے مینوں یاد آیا، اچانک ہی گل مینوں یاد آ گئی، لاگے ایک بابا بیٹھا سی، آندا جے تینوں یاد نہ ہوندا آندا کتوں تر کے تو تقریر کرنا آیا ہے، تینوں یاد آ گیا، تے جے تینوں یاد نہ ہوندا اسی تے مر گئے سن۔ اس واسطے یاد یود والی گل کوئی نہیں، تیاری کر کے آؤ۔ قاری صاحب تیاری کرو بھاویں جتوں مرضی کرو۔ ایک دن نا ایک مولوی صاحب تقریر کرن تے میں پیچھے بیٹھا تے ایک بندہ نا مینوں کونی مار کے آندا اے مولوی صاحب جڑی تقریر کرن دے نے نا انہاں نے فلانے خطبات تو پڑھی جے۔ میں کہا کوئی عرض نہیں، کوئی عیب نہیں، میں کہا میرے نزدیک کوئی عیب نہیں، بندے نے تیاری کیتی ہے اور جتوں مرضی کیتی ہے، تیاری تو کیتی ہے نا، اے عیب نہیں پہ تیاری کتوں کیتی ہے، عیب تے اے وے پہ تیاری کیتی کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اے عیب کوئی نہیں، تسی تیاری قرآن تو کر لو، حدیث چو کر لو، تفسیر چو کر لو، فقہ چو کر لو، سیرت چو کر لو، خطبات چو کر لو، کسی عالم دین کو بیع کے وہ دے کولو پوچھ کے کر لو، کیسٹ سن کے کر لو، کتاب پڑھ کے کر لو، اے عیب نہیں پہ تیاری کتوں کیتی ہے، عیب تے اے وے پہ تیاری کیتی کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تے آگے بہ گیا ہے، ہن یاد آ گیا تے گل بن جائے گی، تے جے نہ یاد آیا تے
हाँ इस वास्ते परेशान नहीं होना। मैं एक दफा ना तकरीर कर गया तो मैं गड्डी च उतरिया ना, तो एक बंदा मैनू को मिलते ही आंदा है, हफसा मोबाइल हैगा जे? मैं खैर कहता मोबाइल हैगा जे? मैं खैर ये की होया? मैं शायद मस्जिद कुछ हो गया। कहता 11 ते कॉल करनी है। मैं बड़ा परेशान होया, मैं मसीते पता नहीं की हो गया। कहता जरा मौलवी तकरीर करन दिया है ना, सारे शेरां ते कुरान दियां आयतां दियां लत्तां बावां भन्नी आउंदे। हाँ मैं ना नहीं दसना उस खतीब का। कहता जेड़ी ऐत पढ़ता है गलत, जेड़ा शेर पढ़ता है गलत, लत्तां बावां भन्नी आउंदे आ। 11 ते कॉल करो ताकि चुक के ले जान। बहरहाल ये नहीं ऐब तैयारी कितों कीती है, ऐब की है भी आके मिंबर ते चढ़ गया, स्टेज ते चढ़ गया, पर तैयारी कीती कोई नहीं। सुन लो ध्यान नाल, सूरत कुल हो वल्ला दे किन्ने हरफ ने? 66। जदों एक बार सूरत कुल हो वल्ला पढ़िए, लियो वफिया हुम उजूरा हुम, अल्लाह पाक पूरा पूरा अजर अता कर देने। एक बार सूरत कुल हो वल्ला पढ़िया किन्ना अजर मिलदा है? किनिया ने किया? हुण साफ सौखा हो गया। किनिया ने किया? 660 ने किया। 3 बार सूरत कुल हो वल्ला पढ़ी जे ते हुण किनिया ने किया? ओ नेकियां पुछन दिया मैं, तू एडवांस चलना है। किनिया? 660, फिर 660, फिर 660, किनिया हो गई? किनिया? हाँ नहीं माशाल्लाह साहब कोई ना कोई सीधा है वे तुहाडा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बार एक हरफ पढ़िया 10 नेकियां, ते रब आंदा जड़ा कुरान पाक दी तिलावत करे, लियो वफिया हुम उजूरहुम, मैं उन्हों पूरा पूरा अजर अता करना। तुसा मेरे नाल 3 बार मिल के सूरत कुल हो वल्ला पढ़िए, एदा अजर कीए 1980 नेकियां। अल्लाह पाक ने फरमाया वयज़ीदहुम मिन फज़लिही, उतो मैं अपना फजल भी कर देना। अजर कीए 1980 नेकियां ते फजल कीए 3 बार सूरत कुल हो वल्ला पढ़िया, अल्लाह पूरा कुरान पढ़न दा दर्जा अता कर देंदा। हुण समझ लगी भी अजर हो रहे ते फजल। मैं आप भी पढ़ सकता था सूरत कुल वल्ला, बगैर पढ़न तो भी तुहानू अजर ते फजल दस सकदा सा। तुहाडे कोल नाल में पता क्यों पढ़ाई है भी कारी साहब अज मस्जिद चो जान के हाफिज हम्मादुर रहमान साहब ते पूरा कुरान पढ़न दा अजर ते सवाब लैके जाणगे, तुसी महरूम क्यों जाओगे? तकमीले कुरान दी महफिल जाए तुसी महरूम क्यों जाओ? मैं तुहाडे सारिਆਂ कोल नाल पढ़ाई है कि जदों उठ के जाओ तुहाडे नामे अमाल दे अंदर भी पूरा कुरान पढ़न दा अजर सवाब लिखिया होएगा। इस वास्ते कोई मुश्किल है, हर फर्ज नमाज तो बाद 3 बार पढ़ लिया करो, पूरे कुरान दा दर्जा। चलते फिरते दुकान ते बैठे मोटरसाइकिल चलाउंदे रोज पता नहीं किन्नी बार पढ़िया करो ते किन्नी बार कुरान दा दर्जा लिया करो। अल्लाह पाक ने फरमाया ले यो वफ़ियहुम उजूरहुम वयज़ीदहुम मिन फज़लिही इन्नहु गफूरुन शकूर। अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान पाक पढ़ने वाले नु मैं अजर भी अता करना वा ते अपना फजल भी अता करना। अच्छा जेडे कुरान पाक पढ़ते हैं अजर भी हासिल करते हैं, फजल भी हासिल करते हैं। ते कई वडेरे वडेरे बाबे कहते ने, वडेरियां वडेरियां मावां कहदियां ने कारी साहब तुसी ते कुरान पढ़ लेंदे हो तरतीब नाल, तरतील नाल, तसहील नाल, ते अजर भी लेंदे हो ते फजल भी लेंदे हो। असीं बुढ़े हो गए हां, वडेरे हो गए हां, साडे कोलों कुरान पढ़िया नहीं जांदा।
ਅਸੀਂ ਪੜਨ ਲੱਗਨੇ ਆ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਅੜ ਅੜ ਕੇ ਪੜਨੇ ਆ ਜੋੜ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪੜਨੇ ਆ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪੜਨੇ ਆ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਏ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੜਦੇ ਬਾਬੇ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਬੋਲੋ अच्छा ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਡੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਗਾਲ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ क्यों जी हाँ गाल चढ़ जाती है ना हाँ गाल ते बाबा एडी टका के कटदा मुंडे हैरान हो जाते ने ये पुराने जमाने दियां गालां ने गाल क्यों जी गाल चढ़ जाती है कुरान नहीं चढ़ता चलो बहरहाल जेड़े कहंदे ने असीं कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़िया नहीं जाता जुबान मोटी है अल्फाज अदा नहीं हुंदे मुश्किल नाल पढ़ने आ अड़ के पढ़ने आ जोड़ कर करके पढ़ने आ असीं की करिए उन्हां वास्ते भी मैं तोहफा लेके आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान दा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा कुरान पाक नू आसानी नाल पढ़ लैंदा है ओदे वास्ते दर्जे अजर सवाब है अगे नबी पाक ने फरमाया वाहो वल्लज़ी यक़राउल कुरान व यततातौ फी वाहो वशाकुल्लहु अजरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा कुरान पाक पढ़दा है अड़ के पढ़दा है कुरान पाक पढ़दा है कुरान पढ़ना ओदे वास्ते मुश्किल है जोड़ करदा है फिर पढ़दा है अड़दा है फिर पढ़दा है फिर मुड़दा है फिर पढ़दा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा तरतीब नाल पढ़दा है ओनू सिंगल सवाब ते जेड़ा अड़ अड़ के पढ़दा है ओनू अल्लाह पाक दोहरा सवाब अता कर देंदे ने या अल्लाह दोहरा सवाब क्यों देना है इनू दोहरा सवाब क्यों मिलता है सुन जरा ध्यान नाल कुरान पाक कितनी अजीम शान किताब है दोहरा सवाब क्यों मिलता है इस वास्ते एक कुरान पाक पढ़दा है एक सवाब अल्लाह पढ़न दा अता कर देंदे ने पढ़दियां अड़दा है दूजा सवाब अल्लाह अड़न दा अता कर देंदे ने ए ओ अजीम शान किताब है जिन्हों पढ़िए अल्लाह पढ़न दा भी सवाब अता करता है पढ़दियां अड़ जाइए अल्लाह अड़न दा सवाब भी अता करता है अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह व अकामुस्सलात व अनफकू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही इन्नहु गफ़ूरुन शकूर इंशाअल्लाह जिंदगी रही फिर मुलाकात हुई फिर बातें होणगियां जो बयान हो गया अल्लाह पाक कबूल फरमाए अल्लाह मेरे समेत सानू सारियां नू अमल दी तौफीक अता फरमाए अल्लाह इस मजलिस नू महफिल नू मेरे वास्ते सुनने वाले सुनान वाले इहदा इनेकाद करने वाले अल्लाह पाक सारियां वास्ते बाइस हिदायत बनाए जरिया नजात बनाए व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तौफीक अल्लाह ताला हज़रत कारी साहब के इल्म व अमल के अंदर उम्र के अंदर बरकतों का नज़ूल फरमाए। अब बिला तख़ीर हज़रत कारी साहब से गुजारिश है कि अपने दस्ते शफ़क़त से 6 बच्चों के अंदर इनामात तक़सीम कर दें और उसके बाद खुसूसी दुआ भी फरमा दें। मैं बच्चों के नाम लेता चलूँगा। हज़रत कारी साहब से साहब इधर तशरीफ़ ले ठीक है ठीक है
جی بچوں کا نام لیتا چلوں گا تو جلدی جلدی ایک ایک آتا جائے اور اپنا نام وصول کرتے جائیں. محمد عبد الرحمن، اسی طرح محمد ابو بکر، محمد ابو ہریرہ، محمد رضوان، محمد فیضان، محمد وقاص. ان بچوں نے الحمدللہ قرآن مجید مکمل ناظرہ پڑھا ہے. مجھ سے اللہ تعالیٰ ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ان کو صحیح معنوں کے اندر دوبارہ پھر پڑھنے کی، ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب بلا تاخیر میں حضرت قاری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ خصوصی دعا بھی فرمائے. آپ احباب سے گزارش ہے کہ اپنی جگہ پر ہی تشریف رکھیں. بچوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. سب کو انشاءاللہ کھانا ملے گا اور ادھر ہی بیٹھے ملے گا. نام لے دیں. محمد عدنان شیخ انہوں نے بیٹے چھوٹے جنے بیمار نے، انہوں واسطے میاں شاہد صاحب دی والدہ بیمار نے. محمد عمر دراز بھائی خود بیمار نے. محمد پرویز اللہ تعالیٰ نے بیٹا نہیں تو انہیں مسجد بہت زیادہ کام کروایا انہیں ایک بیٹے واسطے. باقی جتنے بھی معاون ہیں سارے احباب خصوصی دعا کرو بیماراں واسطے، پریشاناں واسطے، فوت شدگان واسطے. محمد عدنان شیخ صاحب انہوں دے بیٹے بیمار نے، اللہ شفا کامل عاجل عطا فرمائے. میاں شاہ صاحب دی والدہ محترمہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. محمد عمر دراز صاحب بیمار نے، اللہ شفا عطا فرمائے. محمد پرویز صاحب انہوں واسطے دعا کرو اللہ انہوں نیک سال نرینہ اولاد عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ ساڈی دنیا آخرت بہتر فرما. اللہ دین و دنیا دیاں نعمتاں نال مالا مال فرما. اللہ دنیا آخرت دیاں کامیابیاں عطا فرما. اللہ دین دی سمجھ عطا فرما. اللہ قرآن دا فہم نصیب فرما. اللہ سانو 5 وقت دے پکے نمازی بنا. اللہ جب تک زندہ رکھیں اسلام اتے زندہ رکھیں. اللہ جد موت آئے ایمان والی موت آئے اللہ مرد وقت کلمہ شہادت پڑھن دی توفیق عطا فرما. اللہ ساڈا خاتمہ ایمان تے فرما. اللہ تمام بیمارانو اپنی رحمت نال شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ جنہ دعا واسطے کیا ہے جنہ نہیں کیا اللہ سب نو شفا عطا فرما. اللہ جتنے بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے نے اللہ انہاں جو بھی بیمار انہاں دے رشتہ دار عزیز و اقربا بیمار اللہ سب نو اپنی رحمت نال شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ مقروضاں نو قرضے ادا کرن دی توفیق عطا فرما. اللہ پریشان بندیاں دیاں پریشانیاں دور فرما. اللہ جو کاروباری پریشان نے اچھے روزگار عطا فرما. اللہ اپنے بندیاں نو رزق حلال وسیع عطا فرما. اللہ دنیا تے کسے بندے نو بندے دا محتاج نہ بنائی. اللہ سب نو اپنی رحمت دے خزانے جو رزق حلال کھلا عطا فرما. اللہ جنہ کو اپنے گھر نہیں اپنے گھر والی نعمت عطا فرما. اللہ جو بے اولاد نے اپنی رحمت نال نیک سالے نرینہ اولاد عطا فرما. اللہ جنہ دیاں گوداں خالی نے اللہ اپنی رحمتاں کر دے. اللہ بے اولادیاں نو نیک سالے نرینہ اولاد عطا فرما. اللہ بھائی محمد پرویز صاحب نو اولاد نرینہ عطا فرما. اللہ جنہوں نے صرف بیٹیاں ہی دیتیاں نے اللہ نیک بیٹے بھی عطا فرما. اللہ بیٹیاں والے دیاں بیٹیاں دے نصیب اچھے فرما. اللہ جو بہنہ بیٹیاں دے رشتیاں دی وجہ تو پریشان نے اللہ اچھے اسباب پیدا فرما. اللہ سب دیاں بہنہ بیٹیاں نو اپنے کران در امن و سکون عطا فرما. اللہ سڑیاں اولاداں نو نیک بنا دے. اللہ سڑیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے. اللہ سڑیاں اولاداں نو
دنیا آخرت دے اندر ساڑی عزت اور ساڑی نیک نامی دا سبب بنا اللہ جو فوت ہو گئے انہاں دی مغفرت فرما اللہ جو دنیا تو چلے گئے انہاں دے درجات بلند فرما اللہ جنہاں دے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دے والدین دیاں قبراں جنت دے باغ بنا دے اللہ میرے ابو جان نو جنت الفردوس اندر اعلیٰ مقام عطا فرما اللہ جنہاں دے والدین زندہ نے صحت و سلامتی والی لمبی عمر عطا فرما اللہ انہاں نو اپنے اماں پیاں دی عزت خدمت قدر کرن دی توفیق عطا فرما اللہ سانو بار بار حج عمرے دی سعادت عطا فرما اللہ سانو بار بار مکہ مدینے دی حاضری نصیب فرما اللہ جتنے تیرے بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے نے تیرے بندے تیریاں بندیاں اللہ سب دیاں جائز حاجتاں پوریاں کر دے اللہ تیرے گھر وچ تیری مخلوق آئی ہے اللہ دل وچ جڑیاں بھی آساں امیداں لے کے آئے نے اللہ ساریاں ہی پوریاں کر دے اللہ کسے نو اپنے در تو خالی نہ موڑی اللہ ساڑے اٹھے ہوئے ہتھاں دی لاج رکھ لے اللہ تیرے بندے تیرے کو جو منگ دے نے عطا کر دے اللہ جو نہیں منگ سکے لوڑے اللہ بن منگے ہی عطا کر دے اللہ ساڑیاں لوڑا تھوڑا حاجتاں ضرورتاں بن منگے ہی پوریاں فرما اللہ محترم حافظ صاحب جنہاں قرآن سنایا ہے اللہ انہاں نو قرآن پاک دا عالم با عمل بنا اللہ انہاں نو قرآن پاک دا خادم اور مبلغ بنا اللہ جنہاں بچیاں نے قرآن پاک پڑھیا ہے انعامات حاصل کیتے نے اللہ جنہاں سارے بچیاں نو قرآن پاک دے حافظ اور عالم بنا اللہ سب دیاں اولاداں نو انہاں واسطے صدقہ جاریہ بنا دے اللہ سانو قرآن پاک دی محبت نصیب فرما اللہ قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے اللہ قرآن پاک سننے والا بنا دے اللہ قرآن پاک سمجھن والا بنا دے اللہ قرآن پاک تے عمل کرنے والا بنا دے اللہ پوری دنیا دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما اللہ فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما اللہ اہل فلسطین نو رہائی اور آزادی نصیب فرما اللہ قبلہ اول مسجد اقصی بیت المقدس نو رہائی نصیب فرما اللہ پوری دنیا دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما اللہ اسلام اور اہل اسلام نو عزت اور غلبہ نصیب فرما اللہ کفر اور اہل کفر نو نیست و نبود فرما اللہ جنہ تیرے بندیاں نے تیرا ایک گھر بنایا ہے اللہ انہاں دے جنت چ محل بنا دے اللہ جڑے تیرے بندے ایدی آبادی واسطے محنتاں کوشاں تے تعاون کر دے نے اللہ انہاں دیاں محنتاں کوشاں قبول فرما اللہ تو انہاں دے گھرانو آباد فرما اللہ جنہ تیرے بندیاں نے اج دے پروگرام دا انتظام اہتمام کیتا ہے محنت کاوش کیتی ہے کھانا پکایا ہے کھانے دا انتظام کیتا ہے اللہ سب دے مال جان رزق کاروبار اولاد دے اندر رحمتاں برکتاں نازل فرما اللہم ارحم علی احوالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا اللہ اس رمضان دے اندر ہی سارے گناہ معاف کر دے اللہ اس رمضان دے اندر ہی سانو جہنم تو آزاد کر دے اللہ اس رمضان دے اندر ہی سانو جنت دے حقدار بنا دے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم اقضِ حاجاتنا وحاجات مسلمین ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحم الرحیم قربان جاواں اے قرآن پاک دا اثر ہے اے قرآن دا مرتبہ ہے تورات انجیل زبور بھی پر قرآن دا شان وکھرا ہے تورات زبور انجیل بھی پر وکھرا شان قرآن دائے رب چایا اے ذمہ حفاظتاں دا ہے فیصلہ رب رحمان دائے
تو رات زبور انجیل بھی ہے پر وکھرا شان قرآن دائے رب چایا ہے ذمہ حفاظتاں دا اے فیصلہ رب رحمان دائے جڑے پیار اے دے نال پا گئے نے سو رب دیو جگ اتے چھا گئے نے او جڑے پیار اے دے نال پا گئے نے سو رب دیو جگ اتے چھا گئے نے انہا شان بلند پائیے نالے مرتبہ پاری قرآن دائے تو رات زبور انجیل بھی ہے پر وکھرا شان قرآن دائے میں قربان جاواں انہاں نے قرآن سنیا